ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی غم دینے والا، وہی خوشی دینے والا، وہی ابتدا کرنے والا، وہی انتہا کرنے والا، جو کچھ کرنے والا رب العالمین ہے، رب ذوالجلال ہے۔ مگر جو کچھ کرے گا اپنے حبیب و محبوب سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں کرے گا۔ اگر یہ زندگی بھی دیا حضور کے صدقے میں دیا، یہ بندگی بھی دیا تو حضور کے صدقے میں دیا، یہ دنیا کو بنایا تو حضور کے صدقے میں بنایا، یہ چاند و سورج کو بنایا تو آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، ہر مسلمان کی بنیاد حضور پر ایمان لانا ہے۔ جو حضور پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ دامن اسلام حضور کے صدقے میں ملا۔ یہ اسلام آج مساجدوں میں اسلام کے جو واضحات چل رہے ہیں، یہ اسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تک پہنچا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ جب اسلام کا پہلا مہینہ آتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ وہ کربلا کا منظر یاد آتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے؟ کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوا اس ماہ محرم اور بقرعی ذی الحجہ اسلام کی ابتدا میں بھی غم ہے اور انتہا میں بھی غم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین کی کربلا کا واقعہ پیش گزار ہوتا ہے، تو ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ پیش گزار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو چیزیں تو محفوظ ہیں، یہ چیزوں کا آنا لازم القرار ہے، مگر ہم اہلیانہ یوگاپور کے لیے، اہلیان عاشقان اولیاء کرام کے لیے یہ مہینے میں ایک برکت والا دن بھی گزرا، جسے ہم اور آپ سیدی سرکار شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت و رضوان کے عرس سے منسوب کرتے ہیں، عرس سے منسوب کرتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے تو ہم لوگوں میں دو چیز کی بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ایک، سب سے پہلے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد وہ کربلا کا واقعہ یاد آنے کے بعد کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو مظہر کربلا سیدی سرکار شاہ عبدالغفور قادری شہید کا عرس کا موقع یاد آتا ہے، ان کی عرس کی برکت کا دن یاد آتا ہے کہ اسی ماہ محرم الحرام میں سیدی سرکار شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت و رضوان نے جام حق کیا تھا، جام شہادت کو نوش فرمایا تھا۔ اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ولی اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء کرام سے وابستگی ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، اولیاء کرام سے وابستگی ہمارے مردے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ روز 5 محرم الحرام کو سید سرکار شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت و رضوان کا عرس
گیا, بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ بنایا گیا. کیا معمول تھا جب سیدی سرکار شیخ عبدالغفور قادری شہید رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں صندل کو لے جایا گیا, جہاں پر پہنچنے کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ صاحب سجادہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دست مبارکہ سے صندل پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ صندل کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب کوئی صاحب سجادہ صندل پیش کرتا ہے تو کیا معمول ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال اس صندل کی برکت سے اپنے حبیب و محبوب کا عرس کی خوشی میں تمام امت محمدیہ اور اپنے بندوں کو اپنے محبوب بندے کے دوپہر میں ان سب کی نجات کر دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر, کیا معاملہ دیکھا جاتا ہے؟ عرس بنانے کا مقصد وحید کیا ہے؟ کیونکہ ہم گناہگار, بدکار, خطاگار, بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے, خطاکاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اتنے نہ عابد ہیں, نہ زاہد ہیں, نہ متقی ہیں, نہ پرہیزگار ہیں. جب خبر کی وہ اندھیری رات آ جائے گی تو کوئی رسوا ہونے کے سوا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. مگر کہاں جائیں گے؟ ان اولیاء کرام کے دامن کو تھام لیں گے. جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آ جائیں گے تو ان فرشتوں سے کہیں گے, اے فرشتوں دیکھو میرے ہاتھ میں دامن عبدالغفور ہے, مجھے تم بخش دو. فرشتے یہ نہیں دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں, فرشتے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے. عزیزان گرامی قدر, ایک واقعہ ذہن نشین ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے سامنے پیش گزار کرتا ہوں. اولیاء کرام سید زادے ہوتے ہیں, اہل بیت اطہر سے وابستگی ان کی ہوتی ہے, اہل بیت اطہر کے صدقے میں یہ اولیاء کرام بنے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اہل بیت کا مقام و تربیت کیا ہے. ان اولیاء کرام سے وابستگی, ایک اللہ کا ولی, ایک اللہ کا غوث کیا مقام حاصل رکھتا ہے, اس کی دعا کس طرح قبول مناجات ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر, واقعے کو اظہار کرنے جا رہا ہوں. واقعہ کسی اور کا نہیں, ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں. کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ کیا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب و محبوب, آپ کی امت کو ایک پل سے گزرنا ہوگا, اسے پل صراط کہا جاتا ہے. جب وہ امت اس پل سے گزرے گی تو وہاں پہ کیا معاملہ ہے, وہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے بھی تیز ہوگی. بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے بھی تیز دھار والی ہوگی. جو بدکار, گناہگار, خطاگار ہوگا, جس کے پاس کوئی اعمال کا ٹکورا نہ ہوگا, کوئی اعمال کا توشہ نہ ہوگا, وہ وہیں پہ کٹ کر جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. جو متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, عابد ہوگا, زاہد ہوگا, وہ جنت میں پل کو پار کر کر چلا جائے گا. عزیزان گرامی قدر, اتنا سننا تھا, حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, منزل زمانے سے دور ہو جاتے ہیں, گھاٹوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ایک غار میں چلے جاتے ہیں, ایک غار میں چلے جاتے ہیں اور اشک بار ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اشکزار ہو رہے ہیں, اشک بار ہو رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں, اے رب ذوالجلال تو میری امت کو بخش دے. میری امت گناہگار ہوگی, بدکار ہوگی, خطاگار ہوگی, میں اس پل سے نہ پار پڑ سکے گی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ جو ہے, اس اللہ کی بارگاہ میں حضور رو رہے ہیں, حضور رو رہے ہیں. کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے. حضور نے مدینہ منورہ میں کسی کو خبر نہ دی, حضور غار میں رو رہے ہیں, غار میں رو رہے ہیں. اب کیا معاملہ ہے عزیزان گرامی قدر, کیا معاملہ ہے. صحابہ کرام جس کو حضور کو دیکھے بغیر جن کا دل گزرتا نہ تھا, 3 روز کا عرصہ گزر گیا ہے. کتنے؟ 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے. حضور کا چہرہ
دیکھنے کو ملا نہیں ہے، حضور کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ اولیاء کرام سے پوچھا گیا، اولیاء کرام سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ جب تک حضور کا چہرہ نہ دیکھتے نور الگ سے نیوالا نہ اترتا تھا، چین سکون کا نہ آتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، بے چینی و بے قراری ہو رہی ہے کہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہے، 3 روز گزر گئے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار نہیں ہو پایا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ تمام صحابیوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں حضور کی کوئی پتہ ہے؟ کیا حضور کا کوئی خبر ہے؟ کیا تمہیں حضور کی کوئی خبر ہے؟ کیا حضور شہر سے کہیں دور گئے ہوئے ہیں تاکہ میں وہاں پہ جا کر حضور کا دیدار کر لوں؟ تمام صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو تو خبر نہیں کہ حضور کہاں پر ہیں، ہمیں خبر نہیں کہ حضور کہاں پر ہیں۔ کیا معاملہ دیکھا جا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں کہ حضور کی تلاش میں، حضور کی تلاش سارا مدینے کو چھانتے ہیں مگر نہیں ملتے ہیں، سارا مدینہ دیکھ لیتے ہیں مگر نہیں ملتے، ہر مکان پر جاتے ہیں مگر نہیں ملتے ہیں۔ تو کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک بکری چراہ تھا، ایک بکری چراہ تھا، اس بکری چراہ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے آقا، کریم آقا، رحیم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ بکری چراہ یہودی تھا، اس نے کہا میں نے تمہارے رسول کو نہیں دیکھا، تمہارے کریم آقا کو نہیں دیکھا، تمہارے حبیب آقا کو نہیں دیکھا، ہاں مگر ایک بات ہے، ہاں ایک بات ہے، جب سے 3 روز ہوئے ہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ غار نظر آ رہی ہے، وہاں پر میری ساری بکریاں اس غار کے باہر کھڑی ہو کر آنکھوں سے اشک بہاتی ہیں، اور اس غار میں سے ایک آواز آتی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یہ آواز آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اتنا سننا تھا، ابو ہریرہ چیخ اٹھتے ہیں انظر حالنا اسم قالنا لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ اس آپ نے فرمایا اے بکری چرا کیا تو نے اندر جا کر نہیں دیکھا کہ اندر کون ہے؟ وہ بکری چرا کہتا ہے میری جرت نہ ہو سکی، میری طاقت نہ ہو سکی کہ میں اس غار میں جاؤں، اگر میں جب غار کے قریب جاتا ہوں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس لیے میں آج تک اندر نہیں گیا ہے، مگر میری بکریاں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، بس اس غار کے باہر بیٹھ گئی ہیں اور ان کی آنکھوں سے پانی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ دیکھا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، میرے سردار الانبیاء کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہے ہیں، اے رب ذوالجلال میری امت کو بخش دے، میری گناہگار امت کو بخش دے، میری بدکار امت کو بخش دے۔ محمد الرسول اللہ جب تک سر نہیں اٹھائے گا، جب تک تو میری امت کو بخش نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، عجب کیفیت ہے۔ یہ معاملہ دیکھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی و بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ میں اطلاع دیتے ہیں کہ حضور کا پتہ چل چکا ہے، حضور کی خبر مل چکی ہے، حضور کا پتہ چل چکا ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ سارے صحابہ کرام اس غار کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ معاملہ حضور کا دیکھ رہے ہیں کہ حضور زار و غطار رو رہے ہیں، زار و غطار رو رہے ہیں، حضور کو کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سجدے میں سے اٹھا سکے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم نور مجسم ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ عزیزان گرامی قدر کیا معاملہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول بھی موجود ہیں۔ اب کیا معاملہ کیا گیا؟ تمام صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم سے تو حضور
اٹھنے والے نہیں ہیں, ہم اتنا قابل نہیں کہ حضور کو جا کر سجدے میں سے اٹھایا جائے. حضرت علی کو بلایا جائے, حضرت علی کو بلایا جائے اور حضرت علی سے مشورہ کیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا گیا, اے حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ہماری یہ نہیں ہو سک رہی کہ ہم حضور کو سجدے میں سے اٹھا سکیں, اشک کو روک سکیں, اب آپ ہی کچھ ارشاد فرما دیجئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں, میری بھی کوئی تمام بات نہیں ہوگی, اب ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے, اب ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے. حضور کی لحد جگر وارث ملک پیغمبر حضرت ماں فاطمہ الزہرا کو بلایا جائے. ماں فاطمہ الزہرا آئیں گی اور اپنے بابا کو اٹھائیں گی, آئیں گی اور اپنے بابا کو اٹھائیں گی. یہ مشورہ ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ مشورہ ہوا کہ ہاں حضرت ماں فاطمہ الزہرا کو بلایا جائے, حضرت ماں فاطمہ الزہرا کو بلایا جائے. عزیزان گرامی قدر, اب حضرت ماں فاطمہ الزہرا کو بلانے کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا, اے سلمان فارسی, تم کو بھی حضور نے اہل بیت میں سے ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, ثبوت دیا ہے. تم جاؤ ماں فاطمہ الزہرا سے کہو کہ تمہارے بابا کے پاس آئیں, تمہارے بابا 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, اور آئیں اور انہیں اٹھا کر اپنے مکان پر لے جائیں. اب حضرت سلمان فارسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ماں فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں, کون آیا ہے؟ میں سلمان فارسی آیا ہوں. کیا مقصد لے آئے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ کریم آقا, رحیم آقا, رؤوف الرحیم آقا کا پتہ چل چکا ہے. ایک غار میں موجود ہیں, زار و خطار رو رہے ہیں, کسی کے اٹھانے سے اٹھ نہیں رہے ہیں. اب تمام کی یہ جرت نہیں ہو سک رہی کہ حضور کو اٹھا سکے, حضور کو نہ اٹھا سکے. اب آپ ہی کو آنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو لخت جگر کہا گیا ہے. بیٹی آپ کو دیکھنے کے بعد حضور کا سارا غم مٹ جائے گا اور آپ ہی مکان کو لے آ سکتی ہیں. اب ماں فاطمہ الزہرا کو اتنا سننا تھا کہ بابا 3 دن سے بھوکا ہے, زار و خطار رو رہا ہے, اللہ اکبر چیختی ہوئی لبیک یا رسول اللہ کہتی ہوئی, اپنے دامن کو لیتی ہوئی اپنے دونوں شہزادے, ایک طرف امام حسن, دوسری طرف امام حسین کو لیتے ہوئے اپنی چادر کے ساتھ غار کی طرف چلنے لگی. تو تمام صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکا لیا, کیونکہ یہ وہ محترمہ ہیں, یہ اعلیٰ درجہ والے مقام ہیں جن کا پاؤں آج تک سورج نے بھی نہ دیکھا ہے, آج تک چاند بھی نہ دیکھا ہے. ہماری کیا حیثیت کہ ماں فاطمہ الزہرا کو دیکھ سکے, اپنے سروں کو جھکا لیا گیا ہے. کچھ صحابہ کرام جنگلوں میں چلے گئے ہیں. اب کیا معاملہ ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا اپنے بابا حضور کو دیکھتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں, اے میرے بابا جان, دیکھو تمہاری بیٹی لخت جگر ماں فاطمہ الزہرا آئی ہے. اے بابا جان ذرا بات تو بتائیے, آپ کیوں اشکزار ہو رہے ہیں, اشک خطار رو رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو بتائیے, اپنی بیٹی کو اٹھائیے, آپ اپنی بیٹی کو اٹھا بات کیجئے. حضرت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ الزہرا, اے میری بیٹی, اے میری لخت جگر, اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ میری امت کو ایک پل سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا, بال سے باریک ہوگا, تلوار سے تیز ہوگا. میری امت کو اس سے گزرنا ہوگا جو متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, وہاں سے نکل جائے گا. جو گناہگار ہوگا, اللہ اکبر, وہ وہیں پر کٹ جائے گی اور جہنم کی آگ میں چلے جائے گی. اتنا سننا تھا. بابا تو بابا تھے, آقا تو آقا تھے. ماں فاطمہ الزہرا سجدے میں چلی جاتی ہے اور اشک بہاتے ہوئے رب ذوالجلال سے ارشاد فرماتی ہے, اے رب ذوالجلال, میری بابا کی امت کو بخش دے, بخش دے. اے رب ذوالجلال, میری بابا کی امت کو بخش دے. عجب کیفیت ہے, عجب کیفیت ہے, عجب کیفیت ہے. کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, کیا کیفیت ہے. ماں فاطمہ الزہرا بھی رونے لگی ہیں, دعا میں سجدہ ذیل ہو گئی ہے. اب کیا معاملہ ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا اٹھتی ہیں, اپنے حسن کو بلاتی ہیں, حسین کو بلاتی ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلاتی ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتی ہیں. اب دعا مانگ رہی ہیں,
اپنے دامن کو اٹھا لیا ہے. اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہی ہے. اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہی ہے. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، میری بابا کی ساری امت گناہگار عورتوں کا عذاب اس فاطمہ کے دامن میں ڈال دے، تمام عورتوں کو بخش دے. اے رب ذوالجلال، تمام امت کی عورتوں کا عذاب فاطمہ کو دے دے، اور تمام امت کے معصوم سے شہزادوں کا عذاب میرے دونوں لخت جگران کو دے دے، اور تمام امت کے نوجوان کا عذاب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دے دے، اور تمام بوڑھوں کا عذاب حضرت ابوبکر صدیق کو دے دے، مگر میری بابا کی امت کو تو بخش دے. اللہ اکبر. مولا بخش دے. اتنا سننا تھا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب فاطمہ زہرا، جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا. جاؤ، میں نے تمہاری ساری امت کو بخش دیا. ساری امت کو بخش دیا ہے. تو کیا معاملہ معلوم ہوا کہ ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ایک شہزاد کی دعا رب کے عرش پر مقبول ہو گئی کہ ماں فاطمہ الزہرا نے تمام لوگوں کے عذاب کو ٹالنے کی دعا فرمائی. عزیزان گرامی قدر، جب ایک غوثیت کا مقام رکھنے والی ماں فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے، تو ان کے لخت جگران سیدنا سرکار شاہ عبد الغفور قادری شہید رحمت الرضوان کا کیا مقام ہے.